السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حاضرین، بارگاہ رسالت میں ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نماز کی فضیلت، فضائل نماز۔ آپ نے نماز چھوڑنے کا عذاب سنا گزشتہ جمعہ، نماز چھوڑنے کا عذاب سنا۔ اب نماز پڑھنے کی فضیلت، فائدہ، ثواب۔ نماز مومن کے لیے جس کو معراج کہا گیا، الصلاۃ معراج المومنین، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ نماز مومن کے لیے معراج ہے۔ معراج یعنی جیسے ہمارے نبی عرش پہ گئے اور اللہ کا ان کو دیدار ہوا اور اللہ سے ہمارے نبی نے باتیں کی، تو نماز بھی مومن کے لیے معراج ہے کہ اگر نماز پڑھے تو بروز قیامت اسے اللہ کا دیدار ہوگا اور اللہ سے گفتگو کی سعادت نصیب ہوگی۔ گویا نمازی اللہ سے بات کرتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ سے بات کرنے کو جی چاہتا ہے تو نماز پڑھنے لگتا ہوں، اور جب جی چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ یعنی نماز جب پڑھتا ہے آدمی تو اللہ سے بات کرتا ہے، اور جب قرآن پڑھتا ہے آدمی تو اللہ اس سے بات کرتا ہے۔ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم جیسا گنہگار اور اللہ سے بات کرے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب نماز پڑھتا ہے تو اس کے آگے سے گزرنا منع ہے، نمازی کے آگے سے گزرنا گناہ ہے۔ کہ کہا گیا کہ اگر اس کا عذاب تمہیں پتہ ہو جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا عذاب کتنا ہے، تو زمین پھٹتی ہو تو پھٹا کرے، تم دھنس جانا پسند کرو گے لیکن نمازی کے آگے سے گزرنا پسند نہیں کرو۔ اتنا عذاب ہے نمازی کے آگے سے گزرنا۔ لیکن یاد رکھیں، گزرنا الگ بات ہے اور ہٹ جانا الگ بات ہے۔ آپ کھڑے ہیں اور کوئی پڑھ رہا، آپ ہٹ گئے تو یوں جا سکتے ہیں، نکل سکتے ہیں۔ گزرنا مطلب ایک طرف سے آیا اور دوسری طرف چلا گیا، اس کو کہتے ہیں گزرنا۔ گزرنا کس کو کہتے ہیں؟ ایک طرف سے آیا اور دوسری طرف نکل گیا، یہ ہے گزرنا۔ اور یہ جو آگے سے آدمی سرک گیا، یہ ہٹنا ہوتا ہے، یہ گناہ نہیں ہے۔ لہذا گزرنا منع ہے کہ کوئی پڑھ رہا ہے اور ہم اس کے آگے سے گزر جائیں، دوسری طرف نکل جائیں، اور اس کا بہت بڑا عذاب ہے۔ تو نمازی کے آگے سے گزرنا کیوں منع ہے؟ کہ نمازی اللہ سے ہم کلام ہے، اللہ سے محو گفتگو ہے۔ تم اس کے آگے سے گزر کر اس کی بے ادبی نہ کرو، وہ اللہ سے ہم کلام ہے، لہذا تم اس کے آگے سے نہیں گزرو، اس کے آگے مت آؤ۔ تو نماز ایسی عظیم عبادت ہے کہ آدمی کو اللہ سے گفتگو کروا دیتی ہے۔ اسی لیے قرآن کی جو میں نے آیت پڑھی ہے، 21واں پارہ کی پہلی آیت ہے، 21واں پارہ، اس کا نام ہی ہے 21واں پارہ کا نام اتلو ما اوحی، 21واں پارہ۔ اللہ فرماتا ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، کہ اللہ کی کتاب جو وحی کی گئی ہے اس کی تلاوت کرو۔
جو وحی کے ذریعے سے نازل ہوئی اللہ کی کتاب قرآن شریف، اس کی تلاوت کرو اور نماز قائم کرو. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ، نماز قائم رکھو. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے. نماز اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے. اسی لیے قرآن شریف میں ایک جگہ اللہ نے یہ فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میرا ذکر کرنے کے لیے نماز قائم رکھو. اللہ کا ذکر اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری زبان سے ہوتی رہے تو اللہ کا ذکر بہترین ذکر نماز ہے. اللہ کے ذکر کے لیے نماز قائم کرو. نماز ایسی عبادت ہے جس میں سب کچھ ہے، ذکر بھی ہے، فکر بھی ہے، کعبے کا دھیان بھی ہے، اتنی دیر تک کھانے پینے سے رکنا بھی ہے، یعنی اس میں تلاوت قرآن بھی ہے. تمام عبادت کا مجموعہ ہے نماز. اتنی پیاری عبادت ہے. روزہ الگ عبادت ہے، کھانے پینے سے رکنے کا نام. حج کعبے میں حاضر ہونے کا نام. قرآن کی تلاوت قرآن، یہ سب الگ عبادت ہے. لیکن نماز میں اللہ نے سب کو جمع کر دیا ہے. جتنی دیر نماز پڑھ رہا ہے کھانے پینے سے رکا ہوا بھی ہے، گویا روزے کا حصہ بھی اس میں شامل ہے. نماز پڑھ رہا ہے، نیت کیا منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، کعبہ کا دھیان بھی، یعنی حج کیا، اور جو کعبے میں حاضر ہو کر عبادت کرتا اس کا بھی حصہ اس میں شامل ہو گیا. قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، سورہ پڑھ رہا ہے، یعنی تلاوت قرآن بھی شامل ہو گئی. نماز ایک ایسی عبادت ہے پیارے مسلمانوں جس میں اللہ نے سب عبادت کو جمع کر دیا ہے. اسی لیے سب سے اہم عبادت ہے نماز. قیامت کے دن سارے اعمال کی پوچھ بعد میں ہوگی. کون عمل کیا نہیں کیا ان سارے اعمال کی پوچھ بعد میں ہوگی، لیکن سب سے پہلے قیامت کے دن جس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ نماز ہے. سب سے پہلی پوچھ اور سوال قیامت میں نماز کے بارے میں ہوگا. سنا ہوگا آپ نے ایک شعر، پہلے زیادہ تر مسجدوں میں لکھا ہوتا تھا، فارسی کا ایک شعر، روز محشر کے جاں گداز بود، اولی پرشی سے نماز بود. یعنی قیامت کا دن جو جان پگھلا دینے والا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا، پرسان حال نہیں ہوگا، اس قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا. روز محشر کے جاں گداز بود، اولی پرشی سے نماز بود. قیامت کا دن جو جان پگھلا دینے والا ہوگا اس دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. نماز جس کو ہمارے نبی نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. ہمارے نبی کے آنکھ کی ٹھنڈک نماز ہے، اور ہم اپنے نبی کو ماننے والے کہلاتے ہیں اور اپنے نبی ہی کو آنکھ میں ٹھنڈک نہیں پہنچا رہے ہیں. نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، گویا اپنے نبی کو آنکھ میں ٹھنڈک نہیں پہنچا رہے ہیں. نماز اتنی اہم عبادت ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. پہلا پارہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. پہلے ہی پارہ کی آیت ہے نا کہ متقی اور پرہیزگار لوگوں کی تعریف کر رہا ہے اللہ، کہ قرآن متقی پرہیزگار لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اور پھر متقی پرہیزگار کون ہیں؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں. متقی پرہیزگار لوگ وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں. معلوم ہوا کہ نماز قائم رکھنے والا ہی متقی پرہیزگار ہے. اپنے منہ سے کہنے سے نہیں ہوگا کہ ہم پرہیزگار ہیں.
ہم متقی ہیں، ہم بہت اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والا وہی ہے جو نماز قائم رکھتا ہے۔ نماز قائم رکھو گے تبھی تمہارا نام متقیوں میں آئے گا۔ متقی مانے پرہیزگار، اس کا اردو معنی پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والا۔ اتنی اہم عبادت ہے نماز۔ اور قرآن میں دوسرے پارے میں اللہ فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، حفاظت کرو سب نمازوں کی اور خاص طور سے بیچ والی نماز کی۔ حافظوا علی الصلوات، صلات کی جمع صلوات، صلات کے معنی نماز، صلاح معنی نماز۔ اللہ فرماتا ہے حفاظت کرو سب نمازوں کی اور خاص طور سے بیچ والی نماز۔ بیچ والی نماز کون ہے؟ عصر۔ 5 نماز ہے، 2 ادھر 2 ادھر، اور بیچ والی نماز عصر۔ کہا گیا عصر والی نمازوں کی زیادہ تاکید آئی۔ یوں تو سب نماز کی حفاظت کرو اور بیچ والی نماز کی خاص طور سے حفاظت کرو۔ وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے ہو اللہ کے لیے جھک کر، یعنی تمہارا دل جھکا رہے، نظریں جھکی رہے، خشوع خضوع رہے، دنیا کے خیال دل سے ہٹ جائیں اور مکمل اللہ کی طرف دھیان لگا کے کھڑے ہو۔ اسی لیے نماز میں بولنا منع، نماز میں ادھر ادھر دیکھنا منع، حتیٰ کہ چھینک آئی تو الحمدللہ کہنا بھی منع۔ عام وقت میں چھینک آنے پر الحمدللہ کہا جائے گا، لیکن حالت نماز میں چھینک پر الحمدللہ بھی نہیں کہا جائے گا۔ حتیٰ کہ کوئی گزر بھی رہا ہے آگے سے، اس کو جو گناہ ہوگا سو ہوگا، آپ کا کچھ نہیں جائے گا۔ اس کو روکنا، اس کو منع کرنا، کھکھارنا طرح طرح، یا پھر ادھر ادھر دیکھنا، یا کسی کو بات کرنا، کسی کو کوئی اشارہ کرنا، نماز میں خشوع خضوع کا حکم ہے۔ کھڑے ہو اللہ کے لیے خشوع خضوع کے ساتھ، جھک کر۔ موبائل بند ہو پہلے سے، ایسا نہ ہو کہ نماز میں موبائل کی گھنٹی بج رہی ہے اور پھر نکال کے آدمی اس کو دیکھے کس کا آیا ہے۔ کچھ ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا، ایسا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے کہ نماز ہی میں موبائل نکال رہا ہے، کوئی امپورٹنٹ کال ہے تو اٹھا بھی لے رہا ہے اور کہہ رہا ہے ابھی نماز میں ہوں۔ نماز ٹوٹ گئی۔ حتیٰ کہ اگر نکال کے صرف دیکھا بھی، وہ بھی منع ہے۔ اتنی اجازت ہے ہلکی سی کہ اگر ایک تو یہ کہ مسجد میں موبائل نہ لائے پہلا، اور اگر ضرورت ہو تو لایا بھی ہے تو سائلنٹ کر لے، ایروپلین موڈ میں کر لے، بند کر لے، تاکہ مکمل اللہ کی طرف توجہ رہے۔ اور پھر بھی کبھی بھول ہو گئی تو اس کو اجازت ہے کہ ایک طرف موبائل ہو تو ہلکا سا ہاتھ لگا کر اس کا کوئی سوئچ دبانے سے جو اس کی گھنٹی بند ہو جاتی ہے، ہلکی سی ایک رکن میں یہ اجازت ہے۔ اور پھر بار بار آ رہا ہے، اس کے مطلب بہت بیزی ہیں حضرت، تو حضرت کو چاہیے کہ پہلے سے موبائل کو سائلنٹ کر لیا کریں۔ اتنے بڑے حضرت ہیں اگر کہ ان کا اتنا کال آتا ہے، اتنی گھنٹی بجتی ہے کہ دوسروں کو بھی ڈسٹرب کرے گی نماز میں۔ خود تو حضرت جا ہی رہے ہیں، دوسروں کو بھی لے جا رہے ہیں، ہم تو ڈوبے صنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ تو وہ والا کام نہ ہو، آدمی پہلے سے موبائل سائلنٹ وغیرہ کر لے۔ اور اب تو ہر مسجد میں وہ ایک چھوٹا سا بینر کہ موبائل بند کر لیجئے لگا رہتا ہے۔ خیر، تو اللہ نے حکم دیا کہ نماز میں کھڑے ہو خشوع خضوع کے ساتھ۔ اور قرآن میں دوسری جگہ حکم دیا 18واں پارہ، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ کامیاب ہونے والے وہ لوگ ہیں جو اپنی نماز میں خشوع خضوع کرتے ہیں، نماز میں گڑ گڑاتے ہیں، مکمل توجہ سے نماز ادا کرتے ہیں۔ وسلم نماز کے بارے میں کچھ شعر آپ کو سناتا ہوں، یہ سماعت فرمائیں۔ کتنی عظیم عبادت ہے نماز۔ کہتے جان کو دل کو ہمیشہ رکھتی ہے خوشتر نماز۔ کچھ ہارڈ لفظ بھی رہے گا لیکن توجہ کیجئے اور اس کو سمجھیے۔
جان کو دل کو ہمیشہ رکھتی ہے خوشتر نماز، اور جامے کو رکھتی ہے پاک اور جسم کو اطہر نماز۔ جامہ مانے کپڑا، کپڑے کو بھی اور جسم کو پاک رکھتی ہے نماز، جامے کو رکھتی ہے پاک اور جسم کو اطہر نماز۔ مرد و عورت، لڑکا لڑکی، خادم و لونڈی غلام، چاہیے پڑھتے رہیں چھوٹے بڑے گھر گھر نماز۔ اٹھ اذان فجر سے پہلے بصدق دل مدام، کر طہارت اور وضو پھر پڑھ اذا کہہ کر نماز۔ فجر و ظہر و عصر و مغرب اور عشاء کی رات دن، فجر و ظہر و عصر و مغرب اور عشاء کی رات دن، پنجگانہ پڑھ جماعت سے ہمیشہ ہر نماز۔ پنجگانہ پڑھ جماعت سے ہمیشہ ہر نماز۔ اور سب اعمال نیک و بد کی پرسش پیچھے ہو، اور سب اعمال نیک و بد کی پرسش پیچھے ہو، پوچھیں گے پہلے ملائک ہنگامہ محشر نماز۔ پوچھیں گے پہلے ملائک ہنگامہ محشر نماز۔ اور سب فرشتوں کو بھی پیارا ہے نمازی آدمی، سب فرشتوں کو بھی پیارا ہے نمازی آدمی۔ زینت اسلام اہل دی کا ہے زیور نماز، زینت اسلام اہل دی کا ہے زیور نماز۔ اور باغ جنت، قصر جنت، حور جنت ایک طرف، باغ جنت، قصر جنت، حور جنت ایک طرف، حشر کے دن ہوگی خالق کی طرف رہبر نماز۔ حشر کے دن ہوگی خالق کی طرف رہبر نماز۔ اور بارگاہ حق تعالی میں ہے وقت حاضری، بارگاہ حق تعالی میں ہے وقت حاضری۔ رکھ امید و بیم دل سے اور ادا تو کر نماز، رکھ امید و بیم دل سے اور ادا تو کر نماز۔ لوگ تو سو طرح سے کرتے ہیں زہد و ریاض، لوگ تو سو طرح سے کرتے ہیں زہد و ریاض۔ کیا کمال اس میں ہو، کیا کمال اس میں ہوا تو نے گزاری گر نماز۔ اور ہے بہت تاکید قرآن میں نہیں ہوتی معاف، ہے بہت تاکید قرآن میں نہیں ہوتی معاف۔ شادی و غم یا کسی حالت میں مومن پر نماز، شادی و غم یا کسی حالت میں مومن پر نماز۔ اور تندرستی ہو یا بیماری، وطن ہو یا سفر، تندرستی ہو یا بیماری، وطن ہو یا سفر، گر نہ ہو ممکن اترنا پڑھ سواری پر نماز، گر نہ ہو ممکن اترنا پڑھ سواری پر نماز۔ یا نہ ہو پانی میسر یا کرے پانی ضرر، ضرر مانے نقصان، یا نہ ہو پانی میسر یا کرے پانی ضرر، پڑھ تیمم سے برابر ہو کہ تو بے ڈر نماز۔ پڑھ یعنی اگر وضو نہیں کر سکتا ہو تو تیمم سے لیکن نماز پڑھ۔ ہیں وہی مقبول درگاہ خدائے دو جہاں، ہیں وہی مقبول درگاہ خدائے دو جہاں، جو ادا کرتے ہیں ذوق و شوق سے اکثر نماز، جو ادا کرتے ہیں یعنی جو نماز ادا کرتے ہیں وہی اللہ کے مقبول ہیں۔ اور بھی بہت سارے اشعار ہیں نماز کے تعلق سے۔ نماز اتنی اہم ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات رات بھر نماز کے لیے کھڑے رہتے تھے، پیر پھول جاتا تھا، پیر میں ورم آ جاتا تھا، حتیٰ کہ کبھی کبھی تو پھول کے پیر پھٹ جاتا تھا، خون نکلنا شروع ہو جاتا۔ بی بی عائشہ دیکھ کر رونے لگتی تھی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ تو اللہ کے محبوب ہیں، اتنی نماز، پوری پوری رات نماز۔ اللہ کے حبیب کہتے کہ اے عائشہ، میں اپنی امت کی بخشش کے لیے دعا کرتا ہوں، اپنی
اپنی امت کی معافی کے لیے دعا کرتا ہوں. یہ ہم جیسی امت جو نہ اپنے نبی کا حق سمجھ رہی ہے، نہ نماز کی اہمیت سمجھ رہی ہے، نہ دین اسلام کی عظمت سمجھ رہی ہے، اور محبوب خدا ہمارے لیے پوری پوری رات کھڑے ہیں. بی بی عائشہ تڑپ رہی ہیں، حتیٰ کہ اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی کہ اے حبیب لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. اے حبیب تمہارے صدقے میں اللہ تمہاری امت کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اے حبیب تمہارے صدقے میں، تمہارے وسیلے سے، تمہاری وجہ سے اللہ تمہاری امت کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا. پھر بھی اللہ کے حبیب پوری پوری رات عبادت، سجدہ، نماز. بی بی عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کے سبب آپ کی امت کے گناہ معاف کر دیے، آپ کی امت کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے. اب تو آرام فرمائیے. اللہ کے حبیب اب دوسرا جواب دیتے ہیں، اے عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی اب تک رو رہا تھا، میرے رب نے میری امت کو جو بخش دیا تو میں اپنی امت کی اس بخشش پر اور اللہ کی نعمت پر اب شکریہ ادا کر رہا ہوں. افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ نعمت پر شکر کیسے کیا جاتا ہے مصطفیٰ سے سیکھو. ہم لوگ بہت خوش ہوں گے تو گانا بجائیں گے، ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ اگر انعام کرے گا تو خوشی کے مارے ناچے گا آدمی، لٹائے گا آدمی، اور خوشی کے مارے اللہ ہی کا نافرمان ہو جائے گا. لیکن قربان جائیے محبوب خدا اور مصطفیٰ جان رحمت پر کہ اللہ نے نعمت دیا تو اور عبادت بڑھ گئی. پوری پوری رات شکر ادا کر رہے ہیں. ہم لوگ 5 ہی وقت کی نماز ٹھیک سے نہیں پڑھ پا رہے ہیں، اور محبوب خدا جو اتنا مرتبے والا ہو کر پوری پوری رات عبادت کر رہا ہے. نماز چھوٹنا تو دور کی بات، ہم لوگ تو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں نا، محبوب خدا 6 وقت کی نماز پڑھتے تھے. تہجد کی نماز بھی فرض کر لیا تھا اپنے اوپر، اور کبھی بھی نبی سے تہجد کی نماز نہیں چھوٹی. ایک رات بھی تہجد کی نماز. اللہ اکبر. ہم لوگ سے تو زندگی میں ایک آکے رات تہجد ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے، اور تہجد تو تبھی نے قبول ہوگا جو پہلے 5 وقت کی نماز پڑھے گا بندہ، کیونکہ نفل تو فرض کے بعد قبول ہوتا ہے، یا سنت کا مرتبہ بھی فرض کے بعد. پہلے تو فرض پڑھے، یہاں تو فرضے سے کاہلی ہے، سستی ہے، نمازی آدمی نہیں ہے. اللہ اکبر. حدیث قرآن میں آیا، بلکہ 29واں پارہ قرآن کی آیت ہے کہ جہنمی لوگ سے جنتی پوچھیں گے، فی جنات یتساءلون عن المجرمین. مجرموں سے جنت کے لوگ پوچھیں گے کہ تمہیں کس چیز نے جہنم میں پہنچا دیا. ما سلککم فی سقر، کہ کیا کرتے تھے جہنم میں پہنچ گئے. تو بہت سارا جواب دیں گے، اس میں پہلا جواب جہنمی کا یہ ہوگا، قالوا لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. یعنی بے نمازی جہنم میں جائے گا. اللہ اکبر. اے میرے محترم حاضرین، سننے والوں، مرد عورت سب، نماز کی پابندی کیجئے. نماز جو ہمارے نبی کی پسندیدہ عبادت اور اللہ کی پسندیدہ عبادت، نماز جو ہر امت پر رہی. یہ اور بات ہے کہ اس امت پر 5 وقت کی نماز اور الگ طریقے سے، ورنہ ہر امت میں نماز کسی نہ کسی انداز میں رہی ہے. قرآن میں 3 پارہ میں ذکر ہے، حضرت زکریا علیہ السلام نماز ہی نہیں پڑھ رہے تھے جو محراب میں، قرآن میں جو ذکر آیا وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، وہ نماز پڑھ رہے تھے محراب میں. ان اللہ یبشرک، پھر جو انہیں فرشتے نے بشارت دیا. یعنی نماز کے ذریعے سے بہت سارے خوشخبری کی بشارت بھی ملتی ہے. آپ کے بہت سارے کام نماز کے ذریعے سے بن جائیں گے.
نماز میں اللہ کے حضور ذرا سر تو رکھیے. اور اتنی خوش نصیبی ہے کہ جب بندہ نماز میں سجدہ کرتا ہے تو اللہ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ سر تو رکھا زمین پر اور اس کا نام عرش پہ گونج رہا ہے. سر رکھا زمین پر اور تذکرہ آسمان پر ہو رہا ہے. ادھر سر رکھا ہے اور اللہ سے قریب ہو گیا. اسی لیے قرآن میں اللہ نے 30واں پارہ میں سورہ اقرا میں ارشاد فرمایا واسجد واقترب، سجدہ کر اور اپنے رب سے قریب ہو جا. سجدہ جب آدمی کرتا ہے تو اپنے رب سے قریب ہو جاتا ہے. سجدہ کون کرے گا؟ جو نماز پڑھے گا وہی نا. افسوس ہے کہ ہم لوگ کے پاس ہر کام کے لیے ٹائم ہے، نمازے کے لیے ٹائم نہیں. ہر کام کا وقت نکال لے رہا آدمی، کتنا بیزی ہو، کتنا مصروف ہو، بہت بڑا بزنس مین ہو، جہاں سے دعوت آئے گی چلا جائے گا. کوسوں دور سے دعوت آئے، ٹرین سے جانا پڑے، جہاز سے جانا پڑے، جانے کو تیار ہے. لیکن اللہ کے یہاں آنے کے لیے ٹائم نہیں اس کے پاس. اللہ کی دعوت کو ٹھکرا رہا ہے گویا کہ. جی ہاں، ٹھکرا رہا ہے اللہ کی دعوت کو. عام لوگوں کی دعوت جیسے ایک فون سے بھی کسی نے کہہ دیا کہ میرے یہاں شام کا کھانا ہے تو آدمی لپکا ہوا چلا آئے گا، لبیک میں حاضر ہوں. فون سے بھی آج کل تو زیادہ تر کارڈ فونے سے چل رہا ہے نا، موبائل پر واٹس اپ کر دیا. اتنی اہمیت لوگوں کے دعوت کی اور اللہ کے یہاں سے مائک سے آواز لگایا جا رہا حیا علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کے لیے، حیا علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی یہی رکھی ہوئی ہے. آؤ نماز ہی میں کامیابی ہے، آؤ نماز میں ہی نجات ہے، آؤ نماز ہی سے اللہ راضی ہوتا ہے، آؤ نماز میں تمہارے سارے دکھ کا علاج ہے، آؤ نماز میں تمہارے دل کے لیے سکون ہے، آؤ نماز ہی میں تیرا چہرہ چمکے گا اور نور پھوٹنے لگے گا چہرے سے. دن بھر میں 5 بار مؤذن کہہ رہا ہے لیکن کوئی ویلو نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے. کان میں ٹھیپی ڈالے سو رہا ہے آدمی، غفلت کی چادر تانے سو رہا ہے. اور جمع ہو جائے، اور جمع ہو جائے. شاعر کہتا ہے سیٹھ کو فکر تھی 1 کی 10 کیجئے، سیٹھ کو فکر تھی 1 کی 10 کیجئے، موت آئی صاحب جان واپس کیجئے، موت آئی صاحب جان واپس کیجئے. آپ 1 کی 10 کرتے رہیے اور موت آئے گی، سب کھیل سماپت. اسی لیے آپ منع نہیں ہے، آپ بزنس کیجئے، کاروبار کیجئے، لیکن آخرت کی بھی تو تیاری کیجئے. جہاں ہمیشہ رہنا ہے، قبر میں جانا ہے. نماز کی پابندی کیجئے، نمازی بن جائیے، 5 وقت کے نمازی بن جائیے. مسجد میں آ کر نماز ادا کیجئے. کہیں پھنسے ہیں، جہاں ہیں وہیں کام روک کر نماز ادا کیجئے، کیونکہ نماز ہی ساری کامیابی کا راز ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز کا پابند بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. کھڑے ہو کر صف